ڈاؤٹس ہے میرے اسلام کو لے کر، آپ نے بتانے ہیں اور میں نے اسلام چھوڑ دیا۔ ماشاء اللہ. اگر میں یہ مان لوں کہ محمد نبی نہیں تھے، ان کے پاس کبھی کوئی جبرائیل نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، تو ایک ایسا انسان جو پڑھا لکھا نہیں تھا، اسے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، ان سب کے بارے میں کس نے بتایا؟ سر جو لفظ امی ہے نا، وہ ہاں جی، قرآن میں جتنی دفعہ بھی یوز ہوا ہے وہ ان پڑھ اور جاہل کے لیے یوز نہیں ہوا. اچھا، ٹھیک ہے. جو ورڈ امی ہے وہ یوز ہوا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب، جو انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، جو کہ جوز اور کرسچنز کے اسکرپچر سے نا واقف ہیں. کیونکہ اگر امی کا لفظ یوز ہو جنیرک ٹرمز کے اندر، ٹھیک ہے، اگر جنیرک ٹرمز کے اندر یوز ہو تو پھر اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ تو اہل عرب امی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اہل عرب کے بارے میں تو کہا گیا تھا کہ اہل عرب اتنے دانا ہیں، اسی وجہ سے قرآن ایک اتنا بڑا معجزہ ہے اور ان کو دیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اگر ہم قرآن کے اندر دیکھیں، میں آپ کو جلدی چند ورسز رکھنے لگا ہوں تاکہ امی کو آپ سمجھ سکیں، باقی آپ میری لائف سٹریم دے سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں وہاں پہ امی لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78، وَمِنْهُمْ أُمِّيٌّ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. ٹھیک ہے. among them are unlettered folks who knows the scripture not. قرآن امی کے ورڈ کو بائی اٹ سیلف ظاہر کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کتابوں کو نہیں جانتے. اور اہل کتاب کون سے ہیں؟ جو جوز اور کرسچن ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جائیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ امی کا جو لفظ ہے وہ صرف ایک ان لیٹرڈ کے لیے یوز نہیں ہوا. چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 20، سورہ ال عمران کی ورس نمبر 20 بھی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر بتایا گیا کہ محمد جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں اور میرے پیروکار تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کریں گے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی ہے؟ اگر وہ راہ راست پر آ گئے اور اس سے منہ موڑ لیں تو صرف اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری لو. آگے خود اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کے اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں جائیں تو وہاں پہ الامیون کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو محمد نے امیوں کے اندر سے ایک رسول اٹھایا. امیوں کے اندر سے ایک رسول اٹھایا. امی کون ہے؟ جو اہل کتاب کو نہیں جانتے، جو جوز اور کرسچنز نہیں ہیں. یعنی کہ محمد کافروں کے بیچ میں سے اٹھایا گیا ہے. سورہ الجمعہ دی کنگریگیشن پریئر اس کی آیت نمبر 2 کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ہم نے اٹھایا ہے امین میں سے ایک رسول. تو اگر امین جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں تو تمام سعودی عربیہ مکہ کے اندر رہنے والے تمام لوگ ان پڑھ جاہل ہونے چاہیے. اسی لیے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کی ٹرانسلیشن ہی نہیں کی، انہوں نے امین ہی رہنے دیا ہے. جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے اس آیت ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں تعلیم دلاتا ہے کتاب و حکمت کی، اور یقیناً کھلی گمراہی ہے. تو یہ میری ایک پوری لائف سٹریم ہے جو اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہے کہ محمد صاحب 100% ان پڑھ جاہل نہیں تھے، بلکہ رادر وہ اہل کتاب کو نہیں جانتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، محمد صاحب کی والدہ ماجدہ اور محمد صاحب کے والد اور محمد صاحب کے چچا سب جہنم میں ہیں. میں نے اسی لائف سٹریم میں دکھایا ہے حقائق کے ساتھ، صحیح حدیثوں کے ساتھ. تو اگر محمد صاحب جو ہیں وہ کرسچینٹی یا اہل کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہوتے تو ان کی والدہ ماجدہ، ان کے والد صاحب اور ان کے چچا وغیرہ جہنم میں نہ ہوتے، کیونکہ محمد صاحب نے انہی سے تعلیم لی تھی اور تو کسی سے نہیں لی تھی. ایڈم ٹھیک بھائی ہے، اس میں میں کچھ بول سکتا ہوں؟ صاحب بول دیں. جیسے کہ اگر پھر بھی یہ کسی عالم کے پاس جائے، وہ انہیں جلیبیاں تھما دے ہاتھ میں کہ وہ وہاں ان پڑھ ہی آئے گا، تو ایک سمپل سی بات ہے بھائی، اس میں قرآن میں نہ تو کوئی سائنٹیفک لو ہے، نہ میتھمیٹک ایکویشن ہے، کچھ تو ایسا ہے نہیں. کس سے کہانیاں ہے، آج بھی ہمارے گاؤں کے بوڑھے بزرگ لوگ کس سے کہانیاں سناتے رہتے ہیں جبکہ اسکول کی شکل نہیں دیکھے ہیں. آدھا سوال پورا ہو گیا کہ ہوں، ایٹ لیسٹ وہ ان پڑھ نہیں تھے، ٹھیک ہے، بے شک. پڑھے لکھے تھے. اب ختیجہ کا باقی کاروبار بھی آدھا، سمجھا رہے تھے نا، تو ان کو پڑھا لکھا ہونا ضروری تھا. ہاں چھوڑو، ختیجہ. میں نے مان لیا. ہوں، اب آپ کہہ رہے ہو کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل کتاب کو نہیں جانتے تھے. ہوں، اب بات یہ ہے کہ اگر وہ اہل کتاب کو نہیں جانتے تھے تو عیسیٰ کے بارے میں جتنا کچھ آتا ہے یا موسیٰ کے بارے میں جتنا کچھ آتا ہے ہوں. وہ محمد کو کیسے پتا؟ ماشاء اللہ. تو سر اسی کے لیے آپ کے پاس اسلامک فقہ اور سٹوریز کے اندر ورقہ بن نوفل اور راہب کا نام آتا ہے. اور جب ورقہ کی ڈیتھ ہوئی تو پھر اس کے بعد کافی عرصے تک آپ کو ریولیشن بھی نہیں آئی. اور پھر قرآن کہتا ہے ملٹیپل ٹائم پہ کہ اے محمد
تو صرف ہمیں وہی باتیں بتا رہا ہے جو کہ فیری ٹیلز ہیں. تو بیسیکلی اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کے لوگ بھی محمد صاحب کو کہہ رہے تھے کہ یار تم جو ہمیں باتیں بتا رہے ہو یہ تو لوگوں کی ٹیلز ہیں, پرانے لوگوں کی ٹیلز ہیں, تو تم ہمیں کوئی نئی بات نہیں بتا رہے. فار ایگزامپل اصحاب الکاف, ایوری بندے کو پتا ہے کہ اصحاب الکاف کا واقعہ ایک جوئش فوک ٹیل سے نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر محمد صاحب کو جب کہا گیا کہ یار ہمیں یہ بتائیے کہ اس اصحاب الکاف میں کتنے لوگ ہیں, تو محمد صاحب نے جواب دیا کہ اللہ میاں نے ابھی مجھے جبرائیل آیا اور وہ کہتا ہے کہ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, کچھ کہیں گے وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا تھا, یہ سب تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں, اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہیے میرا رب جانتا ہے ان کی تعداد کو, نہیں جانتے مگر یہ تھوڑے لوگ. تو میرے جان جب لوگوں نے کہا کہ تم ہمیں فیری ٹیلز دے رہے ہو, ہمیں بتاؤ پھر اصحاب کاف کے کتے کتنے, اصحاب کاف میں کتنے لوگ تھے, تو پھر اللہ میاں کو کہنا چاہیے تھا نا کہ وہ 6 تھے یا وہ 7 تھے. اللہ میاں تو خود نہیں بتا سکے. تو اگر ہم اسلامک اسکرپچر اور شرع کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں فوک ٹیلز ملتی ہیں, ہمیں لوگوں کی طرف سے ملتا ہے, اور محمد صاحب اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سک رہے. محمد صاحب یہ نہیں کہہ رہے, محمد صاحب سے کہہ رہے اللہ میاں نے کہہ دیا ہے یہ اللہ کی کتاب ہے آپ اس کو مانو. سو دیز آر وٹ جسٹ لائز, جو کہ محمد صاحب نے گھرے لوگوں سے جو سنتے جا رہے تھے وہ باتیں محمد صاحب بتاتے جا رہے تھے. بائبل میں مریم کے بارے میں بہت کم آتا ہے, اور قرآن میں پورا ایک سورہ ہے مریم کے نام پر. اوکے, سورہ مریم کے نام, اس پورے سورہ میں مریم کے بارے میں کتنی آیتیں, کبھی آپ نے یہ پڑھا؟ نہیں. بس یہی تو بات ہے. قرآن میں سورہ ابراہیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم کے اوپر صرف 4 آیتیں ہیں, باقی ساری آیتیں ابراہیم کے بارے میں ہے ہی نہیں. سورہ مریم میں پوری سورت مریم کے اوپر لکھ دی, اس پوری سورت کا نام رکھ دیا مریم, اس میں مریم کے بارے میں انفارمیشن کتنی ہے. اچھا, اب مریم کے بارے میں جو انفارمیشن ہے اس میں بونگیاں کتنی ہیں وہ دیکھ لیں. مریم کے باپ کا نام غلط, مریم کے بھائی کا نام غلط. پھر علماء دین اور فقہاء دین اس پہ آتے ہیں نہیں یار یہ اس وقت میں اپنی ٹرائب کے سب سے نوبل بندے کے اوپر بات کی جاتی تھی, وہاں پہ بھی غلطی آ گئی کیونکہ ٹرائب ہی غلط ہے, وہ ٹرائب آف لیوائی سے ہے ہی نہیں. ٹرائب آف جوڈا اور ٹرائب آف لیوائی 2 ڈفرنٹ ٹرائبس تھیں, جہاں پہ آپ نے یا اختہ ہارون بنا دیا. اور پھر اس کے بعد بائبل کا اگر آپ لیتے ہیں تناظرہ کرتے ہیں تو مریم ایرن کی بہن تھی, ٹھیک ہے, مریم موسیٰ کی بہن تھی, لیکن مریم یشوع کی مدر کا نام تھا ہی نہیں. تو یہاں پہ بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ قرآن میں مریم کے بارے میں جو چند ایک باتیں لکھی گئی ہیں, پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے مریم کو, مریم قرآن کی کہتی ہے کھجور کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری سی چیز ہوتی, من قبل میں آئی واز اوبلیوین, یہ کیا نسین, کبھی پیدا ہی نہ ہوتی, ختم ہی ہو چکی ہوتی, ختم. اچھا یار, ایک عورت جس کا بچہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, وہ کبھی یہ کہے گی کہ میں اس چائلڈ برتھ کی پین سے پہلے ہی مر جاتی, لیٹ الون ایک ایسا بچہ جس کے لیے فرشتے اس کالت ملائکتی, اس کا جب فرشتوں نے آ کے اس کو گواہی دی, ایک بندے نے نہیں دی, ایک فرشتے نے دی, اس کالت ملائکتی, فرشتے, اینجلز, کہ او مریم تمہیں جو ہے ہم یہ دینے لگے ہیں بشارت ایک ایسے بچے کی جو کہ پوری دنیا میں آیا ہوگا, نشانی ہوگا فور عالمین. اس عورت کو جو اتنی بڑی دنیاؤں کی نشانی ہوگا, اتنے بہترین بچے کی بشارت, اور وہ کہہ رہی ہے اس چائلڈ برتھ سے پہلے میں ماری چکی ہوتی. کیا دنیا کی کوئی بھی عورت ایسا کہے گی؟ نہیں. قرآن میں کہہ رہی ہے. اور مریم تو مریم ہے ہی نہیں, عیسیٰ کی ماں ہی نہیں ہے, وہ تو مریم تو اختہ ہارون ہے, ہارون کی بہن کا نام ہے مریم, وہ جو موسیٰ کی بہن تھی, اصل میں یشوع کی جو ماں ہے اس کا نام تو میری ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے, اور اسی وجہ سے قرآن کنفیوز کر گیا مریم کو میری کے ساتھ. سورہ مریم کو پورا پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں مریم کے بارے میں لکھا کتنا ہوا ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ محمد صاحب یہ خلاصہ کرنے سے پہلے کہ وہ نبی یا پیغمبر, مطلب یہ خلاصہ کرنے سے پہلے کہ ان کے پاس وحی آتی ہے اور وہ پیغمبر ہے, اس سے پہلے لوگ پر بہت یقین کرتے ہوتے تھے, انہیں امانتیں سونپی جاتی ہوتی تھی, اور جب انہوں نے یہ خلاصہ کیا کہ وہ پیغمبر ہے, ان کے اوپر وحی اتری ہے, تو لوگ ان کے خلاف ہو گئے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جسے لوگ پہلے بہت سچا کہا جاتا تھا, جسے لوگ اپنی امانت دے جاتے تھے اور وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا, وہ بھلا اللہ کے نام پر جھوٹ کیوں بولے گا؟ دیکھیں ایک ایماندار شخص جو آج ایماندار ہے,
کیا پاسبل ہے کہ وہ ساری عمر ہی ایماندار رہے گا فار دا سیک آف آرگیومنٹ؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی ایماندار رہے گا، پر جو ٹھیک ہو گیا. انسان امانت کے ساتھ ایماندار ہے ہم. وہ اللہ کے نام پر بھی جھوٹ کیوں بولے گا؟ کہ محمد صاحب نے جب دین اسلام کو نہیں لائے ہوئے تھے تب وہ کیا کام کرتے تھے؟ زیادہ نہیں پتا ہے، پر ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب کسی پہاڑ پر جا کر، بھیڑ بکریاں چڑھاتے. سر کام کی بات کر رہا ہوں، کیا کام کرتے تھے؟ ایسا تو کچھ نہیں آتا کہ کوئی کام کرتے تھے، بھیڑ مطلب بکریاں چراتے تھے میری نا، نالج نہیں ہے۔ چرواہے تھے یار، چرواہے تھے. میں بتا دیتا ہوں، چرواہے تھے. اچھا، اور خدیجہ کے ساتھ نوکری کی تو خدیجہ کے لیے کام کرتے رہے. ہاں جی۔ اوکے. جب وہ مسلمان ہو گئے، ان کے اوپر دین اسلام آ گیا، اس وقت وہ کیا کام کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یہی تو بات ہے کہ جس وقت دین اسلام انہوں نے لے لیا، اس کے بعد آپ کو ان کا کوئی کام نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کاروان روبری کے اندر ملوث تھے. اور بدر سے پہلے ڈفرنٹ یہ سیراز کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے جو کہ کیراوانز کو لوٹتے تھے، نعوذ باللہ. لیکن ایسا لکھا ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا اس میں. کہاں لکھا ہوا یہ؟ سر بہت ساری جگہوں پہ آپ گوگل کریں بیٹلز آف محمد، آپ کو پتہ لگ جائے گا. دیر آر 49 ڈفرنٹ بیٹلز آف محمد، ڈفرنٹ سیراز کے ذریعے. بلکہ اگر آپ نے کوئی سیرہ پڑھنی ہے محمد صاحب کی تو وہ آپ پڑھیں لائف آف محمد بائی تبری. ٹھیک ہے، وہ 16 کتب کا مجموعہ ہے. اس کے اندر تبری نے لائف آف محمد جو لکھی ہے سب سے زیادہ ایکسٹینسولی لکھی ہے. آپ کو پتا بدر کی جنگ ہوئی کیوں تھی؟ اس سے پہلے 4 مقامات پہ محمد صاحب نے اپنے فوجی بھیجے تھے ان کے کاروان لوٹنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے تک بدر نہیں ہوئی تھی. بدر اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ فائنلی ایک موقع کے اوپر لوگوں نے کیپچر کر لیا، ان کے لوگوں کو مال غنیمت کے طور پہ لے آئے. ٹھیک ہے، جب وہ لے آئے تو پھر کہیں جا کے انہوں نے بدر کی کہ یار اب اس بندے کو روکنا ضروری ہے، وی ہیو ٹو اسٹاپ ہم. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو تو نظر نہیں آتا. پھر سیرت النبی ابن اسحاق میں آتا ہے کہ محمد صاحب کو یہ بتایا کہ جبرائیل جو ہے وہ جبرائیل تھا. یہ تو ختیجہ جی نے ان کو بتایا تھا. محمد صاحب کو جبرائیل نے خود تو نہیں بتایا تھا کہ یہ جبرائیل ہے. آپ کو پتہ ہے اس جبرائیل؟ بات کا؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا ہے۔ ارے باپ رے. چلیں جی، یہ سیرت النبی ابن اسحاق کو کھولتے ہیں. مجھے صفحہ اس وقت یاد نہیں آ رہا، کسی کو یاد ہے تو بتا دے یار، میں نے کئی دفعہ دکھایا بھی ہوا ہے. جہاں پہ وہ اپنے آپ کو پہاڑی سے چھلانگ مار رہے تھے نا، جس صفحے میں، اسی صفحے کے رائٹ سائڈ پہ اینڈ میں ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو پہاڑی سے گرا رہے تھے، ٹاپ آف دا ماؤنٹین. تو جبرائیل نے آ کے انہیں روکا، مت رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. اسی جگہ پہ ہے فائنلی. تو محمد صاحب اپنے آپ کو پہاڑی سے بھی خودکشی بھی کرنا چاہ رہے تھے، یہ بھی آپ کو پتا ہے؟ نہیں۔ The divine inspiration was also paused for a while, and the prophet became so sad as he have heard intended several times to throw himself from the top of the high mountain, and every time he went up to the top of the mountain in order to throw himself down, Jibreel would appear before him and say, "Oh Muhammad, you are indeed Allah's apostle in truth." تو بیسیکلی ورقہ بن نوفل کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت محمد صاحب کو ڈیوائن انسپریشن آنا رک گئی. چونکہ ڈیوائن انسپریشن آنا رک گئی تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو اتنے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہاڑی سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. اتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی جتنی دفعہ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتے تھے اپنے آپ کو پہاڑی سے پھینکنے کے لیے، تو اتنی دفعہ ہی جو ہے نا جبرائیل آتا تھا، کہتا تھا تم اللہ کے میسنجر ہو، پلیز آپ جو ہو نا چھلانگ مت مارو، آپ چھلانگ مت مارو. تو میری جان، یہ میں تو نہیں کہہ رہا نا سر، یہ آپ کی صحیح بخاری کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. تو ایسے بندے کو انفارچونیٹلی، سوری معذرت کے ساتھ سر، آپ سوسائڈل تھاٹس والے بندے کو پروفٹ مان رہے ہیں تو سر ٹھیک ہے، مان لیں. ایک نبی کیسے سوسائڈ اٹیمپٹ کر سکتا ہے یار؟ میڈم کیا سوچ رہے ہیں ہمارے سنوال بھائی؟ سر سوچنے دیں سر، ان کی پوری زندگی کا معاملہ ہے، میں ان کو پورا ٹائم دوں گا. میں نے کہا تھا یار جتنے گھنٹے میرے ساتھ جڑو گے میں جڑوں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی پوری لائف کا معاملہ ہے. ان کو سوچنے دیں، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ دیکھیں، سوچیں، اپنے دماغ سے باہر نکلیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس کل کو یہ جواز نہ ہو کہ نہیں یار میں نے جلد بازی کر دی، یہ غلطی کر دی. کیا خیال ہے آپ کا؟ زبردست زبردست، سوچ سمجھ کے آدمی کو فیصلہ لینا چاہیے. بے شک، تاکہ جب وہ فیصلہ لیں تو اس پہ اتنے مضبوط ہوئیں جیسے آپ مضبوط ہیں، جیسے میں مضبوط ہوں. بالکل. جی سدوال صاحب، آ رہی دیر. جی اچھا جی سدوال صاحب، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ محمد صاحب کو خود نہیں پتا تھا کہ وہ جو آ رہا ہے ان کے پاس وہ کون آ رہا ہے. یہ دیکھیں سر، یہ سیرت النبی ہے ابن اسحاق کی طرف سے، اس کا صفحہ نمبر 107 ہے. On the Khadija's authority that she said to the apostle of God, اللہ messenger سے اس نے بات کی,
O son of my uncle, او میرے انکل کے بیٹے, you are able to tell me about the visitation, تو کیا تم مجھے وزیٹیشن کے بارے میں بتا سکتے ہو جب وہ آتا ہے تمہارے پاس, کیونکہ محمد کہہ رہا تھا وہ شیطان ہے. when he comes to you, جب وہ تمہارے پاس آئے تو مجھے بتا سکتے ہو. he replied that he could, تو محمد صاحب نے کہا جی میں آپ کو بتا دوں گا. and she asked him to tell her when he comes, تو خدیجہ جی نے کہا کہ جب وہ آئے تو آپ ہمیں بتائیے گا. so when Jibreel came to him, تو جب جبرائیل آیا محمد صاحب کے پاس, has he warned, the apostle said to خدیجہ, تو اپوسل نے خدیجہ جی سے بولا, this is Jibreel who just came to me, ابھی میرے پاس جبرائیل آ گیا ہے. تو خدیجہ جی نے کہا فوراً اٹھو, او سن آف مائی انکل, she said, and sit by my right thigh, میری سجی تھائی کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاؤ. the apostle did so and she said, can you see him, کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو. yes, ہاں. he said, turn then around and sit on my right thigh, اب میری لیفٹ سائڈ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ آ جاؤ فوراً سے پہلے. sit on my right thigh, اب میری رائٹ تھائی کے اوپر بیٹھ جاؤ. اب محمد جی جو ہیں وہ خدیجہ جی کی رائٹ تھائی کے اوپر بیٹھ گئے, on my right thigh. he said so and she did, can you see him, کیا تم ابھی بھی دیکھ سکتے ہو. when he said that he could, جب اس نے کہا کہ ہاں میں دیکھ سکتا ہوں, تو اس نے پوچھا, she removed and sit in her lap, تو اس نے کیا کہا, اب آؤ اور میری لیپ میں بیٹھ جاؤ, میری ٹانگوں کے درمیان بیٹھ جاؤ. when he had done so, she again asked, can he see him, کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو. and he said yes. she disclosed her from him and cast aside her veil while the apostle was sitting in her lap. اب ختیجہ جی نے اپنے پردے اتار دیے. ٹھیک ہے, اب یہ بڑی اچھی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے, تو انہوں نے ویل کہا ہے, کہنا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیے, لیکن چلے ٹھیک ہے. from her and cast aside the veil while the apostle was sitting in her lap. اب محمد صاحب ان کو نعوذ باللہ لیپ ڈانس دیکھ رہے ہیں. بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا, محمد صاحب دے رہے ہیں, یہی لکھا ہوا ہے, اس کو ہم لیپ ڈانس ہی کہتے ہیں. then she said, can you see him, کیا تم اب دیکھ سکتے ہو. and he replied no, محمد صاحب نے کہا نہیں. she said, oh son of my uncle, rejoice, خوش ہو جاؤ, and be good heart, اور اپنے دل کو مطمئن کر لو, by God he is an angel and not a Satan. اور پھر محمد صاحب نے خدیجہ جی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ اینجل ہی ہے, فرشتہ ہی ہے, شیطان نہیں ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ مجھے ننگا دیکھنا پسند کر سکتا ہے, فرشتہ نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی اس چیز سے ثابت ہوا محمد جی کو کہ وہ اینجل آتا تھا ان کے پاس, شیطان نہیں آتا تھا. سر کیا یہ کنونسنگ آرگیومنٹ لگتا ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں سر, تھینک یو سو ویری مچ. اچھا یار, آپ کو پتا ہے محمد صاحب نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی؟ نہیں, میں نے حدیثیں اتنی نہیں پڑھی ہیں. سر حدیث ہے نہیں, قرآن کے اندر ہے. شاید اس کی ٹرانسلیشن پڑھنی رہے گی. کس طرح کی ہے؟ اور کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, صحیح گمراہی میں ہے. ٹھیک ہے. اور اے نبی, جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس نے اللہ پر انعام کیا اور آپ نے بھی اس پہ انعام کیا, جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا, اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو, اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا, اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے, آپ اس سے ڈرے. پس جب زید نے, جو کہ زید بن محمد کے نام سے جانا جاتا تھا, جو محمد کا منہ بولا بیٹا تھا, ٹھیک ہے, جب زید نے اس سے اپنا تعلق قطع کر لیا. سر آپ کتابوں کو چھوڑیں, اس وقت یہ دیکھ لیں, پھر کتابوں کو دیکھ لیجئے گا. جب زید سے اس سے تعلق منقطع کر دیا تو آپ کی زوجیت میں دے دیا گیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے. تو میرے پیارے بھائی, محمد صاحب نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی. سر امیجن کریں ان کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اس کا بیٹا بھی ہوتا کوئی. اب محمد صاحب نے ان کے بیٹے کی بیوی سے جب شادی کر لی تو محمد صاحب کا جو پوتا ہے وہ محمد صاحب کا کیا بن گیا, بیٹا. اور محمد صاحب کی جو وہ بہو ان کی بیوی بن گئی. اور محمد صاحب کا جو بیٹا زید ہے جس کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا, وہ اب اپنی ماں کو, جس کو وہ ننگا دیکھ چکا ہے اور اس کے ساتھ سیکس پرفارم کر چکا ہے کیونکہ اس کی بیوی تھی نا یار, وہ اب اس کو ماں جب بھی دیکھے گا اس کی آنکھوں میں یاد نہیں آئے گا کہ میں اس کو ننگا دیکھ چکا ہوں اور ملٹیپل ٹائم دیکھ چکا ہوں اور اس کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہوں. سر یہ تمام مومنوں کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب اگر آپ کبھی اڈاپشن کریں, کسی بچے کو گود لیں, تو آپ اس کی بیوی کو طلاق کے بعد شادی کر سکتے ہیں.
یہ کیونکہ وہ قرآن آپ کا میں ہے بیٹا ہی نہیں ہے. قرآن ہے سر, یہ حدیث نہیں ہے. قرآن ہے, حدیث کو ایک چھوڑیں. کی بیوی سے جب بیٹے کا طلاق ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں؟ سر قرآن ہے, منہ بولے. یعنی کہ اگر آپ نے ایک بیٹا اڈاپٹ کیا ہے اپنا یتیم خانے سے, اورفن ہاؤس سے, آپ نے ایک بیٹا اڈاپٹ کر لیا, بچہ اڈاپٹ کر لیا, چھوٹا تھا, اب وہ بڑا ہو گیا, اب اس نے ایک شادی کر لی. اب آپ ابھی تو اس کی تفسیروں میں بڑا گندا گندا لکھا ہوا ہے کہ محمد صاحب اس کے گھر گئے, زید گھر پہ نہیں تھا. میں تفسیر پہ جا ہی نہیں رہا, لیکن تفسیر اگر دیکھو وہ اور بھی گندی ہے. محمد صاحب اس کے گھر گئے, دیکھا بیوی کو کچھ تو دیکھا تو محمد صاحب کا دل آ گیا. محمد صاحب نے کہا او اللہ جو دلوں کے حالات کو بدل دیتا ہے. اتنا اونچی کہا کہ زید کی بیوی نے سن لیا. جب زید آیا تو زید کی بیوی نے زید کو کہا مجھے طلاق دے دو, تمہارے نبی محمد نے یہ بات کی ہے. اس کا دل آ گیا میرے پہ. تو زید نے کہا میں نے تمہیں طلاق دی. زید نے طلاق دے دی. اب محمد صاحب کے پاس زید آیا, زید نے کہا جی میری بیوی سے شادی کر لیں. محمد صاحب نے کہا نا 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 میں نہیں کروں گا. قرآن کی آیت آ گئی. اب یہ قرآن کی آیت اس چیز کا خلاصہ دے رہی ہے. کیا خلاصہ دے رہی ہے یہ دیکھیں کہ اس شخص سے جس پہ آپ نے بھی انعام کیا, اللہ نے بھی انعام کیا, آپ نے اسے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور آپ نے اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے. محمد صاحب آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ آپ کا دل آ گیا تھا اس لڑکی پہ, آپ دل میں چھپائے ہوئے تھے, لیکن اللہ ظاہر کرنے والا ہے, اللہ ظاہر کر رہا ہے. آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں محمد صاحب, کیوں ڈر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ اس کا حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. محمد صاحب آپ اس سے اللہ سے ڈریں صرف. بس جب زید نے اپنا تعلق منقطع کر دیا اس عورت کے ساتھ, تو آپ اسے اپنی زوجیت میں لے لیں, اس سے نکاح کر لیں, تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کی کوئی تنگی نہ رہے, جبکہ وہ اپنا تعلق کاٹ لیں ان سے. سر تفسیر میں نے آپ کو بتا دی, قرآن کی آیت اس تفسیر کو مکمل طور پہ خلاصے کے طور پہ دے رہی ہے. سر کیا ایز اے مومن آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ آپ 5 سال کا بچہ گود لیں یتیم خانے سے, پھر اس کی شادی کریں, جب اس کی شادی ہو جائے اس کی طلاق کروائیں یا طلاق کر لے, یا آپ اپنے بیٹے کو کہیں, منہ بولے بیٹے کو, اس کی بیوی کو کہیں کہ جی تمہاری بیوی پہ دل آ گیا لیکن تم اپنی بیوی رکھو اپنے پاس, لیکن وہ پھر بھی نہ رکھے اور وہ طلاق دے دے اور آپ اسے شادی کر لیں. کیا آپ کبھی سوچ بھی یہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. سر محمد صاحب نے کیا, قرآن گواہی دے رہا ہے, میں نہیں, حدیث نہیں. حدیث کو آپ جھٹلا سکتے ہیں, قرآن کو تو نہیں جھٹلا سکتے. وہ وقت اور آج کا وقت اسلام میں ایڈاپشن ممنوع ہو گئی اس آیت کی وجہ سے. جی اب آپ جب بھی اڈاپٹ کریں گے اپنا نام نہیں دیں گے. اوکے آپ نے نام نہیں دیا اپنا, تاکہ ٹھیک ہے, بتا نام نہیں سکیں دیا, کہ جب وہ طلاق کر دے اپنی بیوی کو, ہوں اسے نام نہیں دیتے تاکہ نکاح کر سکیں جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. کیونکہ اس آیت کی وجہ سے آپ کو ہو گئی نا کہ اڈاپشن حرام ہو گئی اس آیت کے بعد. تو اب آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے تاکہ وہ زید بن محمد نہیں بنے گا, کیونکہ پہلے تو زید بن محمد کہا جاتا تھا اس کو, زید محمد کا بیٹا. اب اگر آپ اپنا نام نہیں دیں گے تو آپ کا بیٹا کبھی نہیں بنے گا. ایڈاپشن ختم کر دی گئی کیونکہ اور اس اس آیت کی والی وجہ چیز سے. کی تفصیل کہاں پر ہے؟ سر تبری پڑھ لیں, قرطبی پڑھ لیں, کوئی سی پڑھ لیں, قرطبی پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا پڑھنا ہے؟ القرطبی کھول دیتا ہوں آپ کے لیے 33-37 کی, یہ لیں پکڑیں سر. کیا کہتی ہے جی قرطبی, یہ دیکھیں. امام ترمذی نے روایت کی ہے, کس سے روایت کی ہے؟ شاید یہ تو بھی وہی ہے. معروفاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے شادی کی تو لوگوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے. تبری یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرطبی صاحب کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا, ما کانا محمد آباہم, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. اسے زید بن محمد کہا جاتا تھا. میں نہیں کہہ رہا, زید بن محمد, زید محمد کا بیٹا, ٹھیک ہے. جب وہ چھوٹا تھا تو آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا, آپ ہی کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا. اچھا, پھر اس کے بعد آتا ہے میں کہتی ہوں اتنی ہی مقدار کو امام مسلم نے اپنی صحیح روایت میں لکھا ہے, ترمذی نے بھی لکھا ہے, صحیح قرار دیا ہے, بخاری شریف نے بھی لکھا ہے اور صحیح قرار دیا ہے. حضرت عمر ابن مسعود, حضرت عائشہ, حسن بصرہ اس آیت کو پڑھ کے کر شدید کوئی آیت رسول پہ نازل نہیں ہوئی. حضرت حسن بصرہ سیکٹرا سیکٹرا, حضرت زید نے شام کی اور اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی, کیونکہ یہ آیت آپ پر بہت شدید تھی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید نے شام کی
اور اپنے بستر پہ لیٹے. حضرت زینب نے کہا زید نے مجھ پر استطاعت نہ رکھی تھی, اس سے نہیں بچتی تھی, مگر اللہ نے مجھے اسے روک دیا اور مجھے قدرت نہیں رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ. اچھا, زید بن حارثہ حضرت زینب کے قریب ہونا چاہتے تو انہیں اس وجہ سے وغیرہ وغیرہ. یار کدھر گیا وہ پوری کہانی, کدھر ہے؟ ہاں, حضرت زینب اپنی زبان سے مجھے دے دیتی, کہتی ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اسے طلاق دے دوں. حضور نے اسے ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو, اللہ سے ڈرو. حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی تو یہ آیت نازل ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت زینب بنت جہاں نبی کریم کو اچھی لگی جبکہ وہ زید کے عقد میں تھی. حضور اس کے حریص تھے کہ حضرت زید نے اسے طلاق دے دی اور حضور خود اس سے شادی کریں. پھر جب حضرت زید نے نبی کریم کو اس کی امر کی خبر دی تو وہ ان سے جدائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور ان کی زبان کی سختی اور نافرمانی اور زبانی اذیت اور شرف میں بڑھ کے کوئی شکایت کرتے ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو, ٹھیک ہے, اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو. جبکہ آپ اس کے حریص تھے, آپ اس کو چاہتے تھے, حضرت زید اسے طلاق دے دیں, یہی وہ امر تھا جو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے, مگر جو امر بالمعروف واجب تھا اس کو لازم پکڑا. مقاتل نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کی شادی حضرت زید سے کر دی. حضرت زینب اس کے پاس کچھ عرصے تک رہیں. پھر حضور حضرت زید کی تلاش میں ان کے پاس آئے تو آپ نے حضرت زینب کو کھڑے ہوئے دیکھا. وہ سفید رنگ کی خوبصورت اور جسیم عورت تھی اور قریش کی کامل ترین عورت تھی. تو حضور ان کی محبت کرنے لگے اور ان سے کہا سبحان اللہ مقلب القلوب, او اللہ جو دلوں کو بدل دیتا ہے, مقرب القلوب, میں اللہ کی پاکی کی بیان کرتا ہوں, اے دلوں کو پھیرنے والے. حضرت زینب نے تسبیح کو سن لیا اور اس کا ذکر حضرت زید سے کیا. حضرت زید اسے سمجھ گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے زینب کو طلاق دینے کی اجازت دیجیے کیونکہ میں اس قبر اور مجھ پہ برائی کا احسان ہے کہ یار محمد آپ نے مجھے ہمیشہ بچپن سے پالا ہے اور آپ نے مجھے بہت پیار کیا ہے, میں آپ کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو نبی نے کہا اپنی بیوی اپنے پاس رکھو, لیکن اللہ کا کول آ گیا اور لو جی پکڑ لو. سر کیا کریں گے سر, میں سر کون سی تفسیر کھول دوں اس معاملے میں, سر کون سی تفسیر کھولوں؟ یہ جو آپ کہتے ہو یہ لو پکڑ لو, پکڑنا کیا ہے؟ کیا مطلب پکڑ لو مین یعنی دے رہا ہوں نا, آپ کو دکھا رہا ہوں نا, آپ نے تفسیر مانگی تھی آپ کو دے دی ہے. اچھا اچھا, قرآن کو لے کر ایک آخری سوال, یہ میں پہلے پوچھ رہا تھا پر پھر آپ کیا سمجھ رہے تھے سندوال بھائی؟ پکڑ لو. لا حول ولا قوت. تو میں تو آیا ہی سمجھنے ہوں, مجھے کیا پتا. یار پکڑ لو کا مطلب ہے یعنی لے لو, یعنی کہ have it, take it. غلط چیز نہیں پکڑا رہا بھائی, نعوذ باللہ سر, غلط نہیں سمجھنے کا. اچھا, شاید جان میں آتا ہے یہ کہ شروع میں ایشور تھا, ایشور شبد کے ساتھ تھا یا شبد ایشور کے ساتھ تھا. سر یہ کلام جو ہے نا یہ میں بعد میں کروں گا آپ کے ساتھ, پہلے تو اسلام پہ آئے نا, آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں. ہاں اسی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ یہاں پر جو ورڈ آتا ہے وہ ایکچوئل میں بائبل کی ٹرانسلیشن ہوئی یا پھر بائبل کو چینج کیا گیا اور بدلتے بدلتے اس میں سے وہ ساری چیزیں نکالتی جو اس کو محمد کے ساتھ جوڑ سکتی تھی. اچھا, تو انہیں کیا آپ نے ان سے پوچھا کہ جناب والا حضرت عزت مآب جون کی جو بک ہے یہ فرسٹ سینچری کے اینڈ سے یا سیکنڈ سینچری کے سٹارٹ سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے, تقریباً آپ کے پاس 40,000 اسکرپچرز موجود ہیں. انہوں نے آپ کو کوئی ریفرنس دیا کہ یار فلانے اسکرپچر میں یہ چیز کسی دوسرے طریقے سے لکھی ہوئی ہے؟ کوئی ایک ریفرنس, کوئی ایک ارلی کوڈیکس. ٹھیک ہے, دیکھیں قرآن کے آپ کے پاس قرآن کا 300 سال آفٹر محمد کچھ کوڈیکس ملتا ہے, بیبلیکل کوڈیسز اور پیرچمنٹ کے اوپر لکھی ہوئی یہ جو ہیں چیزیں یہ آپ کو ملتی ہیں فرسٹ سینچری کے اینڈ سے. ٹھیک ہے, سیکنڈ سینچری تھرڈ سینچری آپ کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام ہی خدا تھا, اور ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. ٹھیک ہے, in the beginning there was the word was with God and the word was God. ٹھیک ہے, اور وہ کلام مجسم ہوا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 14 میں آتا ہے کلام مجسم ہوا. ٹھیک ہے, اور مجسم ہوا اور وہ اس نے جسمانی شکل لی. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ کلام اللہ ہے. ٹھیک ہے, اب میرے بھائی بات یہ ہے کہ ذاکر نائک اس کو جتنا مرضی گھما پھرا لیں, ایونچولی وہ کتنا کو گھما لیں گے, انہیں کوئی ایویڈنس تو پریزنٹ کرنا پڑے گا نا. سر آپ مجھ سے ہر چیز کا ایویڈنس مانگتے ہیں, میں دے رہا ہوں, اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. آپ نے کبھی ذاکر صاحب کو کہا کہ جناب حضرت والا آپ کون سے گریک اسکرپچر کو ایویڈنس بنا کے یہ بات کر رہے ہیں, کچھ دے تو دیں. نہیں, آپ نے نہیں کہا ہوگا, کسی اور نے بھی نہیں کہا ہوگا, کیونکہ ذاکر نائک صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے بولتے ہیں, سامنے سے جو سوال کرتا ہے مائک پہ
اس سوال کا جواب اپنی مرضی سے دے کے آگے سے ریفیوٹیشن نہیں لینی. اب اس سے اور زیادہ پروف کیا چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے؟ بتاؤ پھر آپ. سر بتاؤ کیا یار، جیسے ہم نے اس مذہب سے باہر نکل کے اس کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا اور آج سکون کی زندگی. وہ نہیں، جی وہ نہیں بتانا. کیا بتانا ہے پھر؟ کیا دیکھنا ہے آپ کو ہمارا؟ آپ کا کیا دیکھنا ہے؟ مطلب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ بول رہے ہو لیکن بتا نہیں رہے ہو کہ دیکھنا کیا ہے. بتاؤ پھر. ارے وہی تو کہہ رہے جناب، کیا بتانا ہے؟ پوچھو تو صحیح. ہاں جی. جی سر. تو داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے، نکلنے کے لیے کچھ پڑھنا ہے یا بول دوں کہ نکل گیا اور ہو گیا؟ سر آپ نے بولنا ہے کہ جی میں نے محمد جی کو نبی اور اس محمد جی کے اللہ کو خدا ماننا چھوڑ دیا آج کے بعد، بس ختم. کچھ نہیں پڑھنا آپ نے. میں نے محمد کو نبی اور اللہ کو خدا ماننا چھوڑ دیا. بے شک سر، مبارک ہو آپ کو سر، مبارک ہو سر. ویلکم ٹو کافرون. سر سارے لوگ جو سپر چیٹ میں لگے ہوئے ہیں، لائیو چیٹ میں لگے ہوئے ہیں، پلیز ایک پھول دے دیں بھائی کو اس زبردست جگہ سے باہر نکلنے کے لیے. سر تالیاں ہو جائیں. زبردست. سر دیکھیں آپ کو لائیو چیٹ میں سارے کنگریچولیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد سارے کے سارے دے رہے ہیں. دیکھیں دل بھی آ گئے، آپ کو سب کچھ آ گیا.